السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، سامعین کرام و سامعات، 40 مجلسا فی التربیۃ الایمانیہ کی دوسری مجلس نماز کے بعد کے اذکار پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معقبات لا یخیب قائلہن، صحیح مسلم، ان کا پڑھنے والا ہر نماز کے بعد کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ معلوم ہوا اس کا پڑھنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، جس کی تفصیل میں آگے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز کے بعد ذکر اطمینان اور سکون کا باعث ہے اور نماز کے لیے تاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور نیکیاں کمانے کے لیے کشادہ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور اسی طرح فرض نمازوں میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ اس وقت میں یہ آسان کلمات دنیا اور اس میں جو بھی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ان میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ انہیں انگلیوں پر شمار کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ انگلیاں تمہارے لیے گواہی دیں۔ اگر تم انہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہو تو وہیں پڑھو، اور اگر جلدی میں ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو تو انہیں چلتے پھرتے پڑھنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان بہت سے دوسرے کاموں میں آپ کو مشغول کر کے ان اذکار سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ آنے والی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنہ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جن کو مسلمان اپنا معمول اگر بنا لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ دو عادتیں بہت آسان ہیں، دونوں بہت آسان ہیں، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے تھوڑا ہے۔ فرمایا، اور کیسے یہ معمول نہیں بناتا ہے؟ فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ نماز میں ہوتا ہے، کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو یاد کرو، یہاں تک کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ آگاہ رہیں کہ شیطان کہیں انہیں پڑھنے سے آپ کو غافل نہ کر دے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اذکار نماز کی لذت و چاشنی ہے، جس میں احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہمیشگی و مداومت سے اسے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چند اذکار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب نماز پڑھ کے سلام پھیرے تو استغفر اللہ 3 بار کہے، یعنی یہ کہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے فضل ہے اور بہترین ثنا تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔
نماز کے بعد مختلف اذکار ہیں، کبھی یہ پڑھا جائے کبھی دوسرا، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، اسی لیے کہ یہ اذکار سنت میں مختلف طریقے سے آئے ہیں، بہتر ہے کہ سب پر عمل کیا جائے تاکہ اس کے 3 فائدے حاصل ہوں۔ پہلا فائدہ سنت کی حفاظت، دوسرا فائدہ اس پر عمل کیا جائے، اور تیسرا فائدہ عبادت کے دوران دل کی حاضری۔ اور کچھ تسبیحات ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور پھر 100 مکمل کرنے کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد دوسرا ذکر ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ ٹوٹل 99 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ 11 بار، الحمدللہ 11 بار، اللہ اکبر 11 بار، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ 25 بار، الحمدللہ 25 بار، اللہ الہ الا اللہ 25 بار، اللہ اکبر 25 بار، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، صحیح مسلم میں ہے اے پروردگار تو آخرت کے دن اپنے عذاب سے مجھے بچا، یا جس دن تیرے بندے جمع کیے جائیں گے۔ یہ دعا بھی پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مسند احمد کی روایت ہے اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ اسلامی بھائی اور دوستو، ماں اور بہنوں، ان چند اذکار کے پڑھنے سے جو اجر جزیل اور ثواب عظیم ہے، اس میں اگر سنجیدگی سے غور کرو گے تو آپ کے لیے ان کا بلا ناغہ پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا دینی بھائی ریاض الدین جمال الدین فیضی، مترجم مکتب توعیت الجالیات، جنوب بریدہ القصیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔